تنزلات ستہ کو. اس کے بعد میں جو ہے اس کا تعلق کیا ہے ایک دوسرے سے سمجھ میں آ جائے گا. تنزلات ستہ یعنی 6 تنزل نزول، اللہ کے نزول. اللہ کے نزول کا مطلب کہ اللہ اتر کر نہیں آتا بلکہ اس کا ارادہ متوجہ ہوتا. انوار و تجلیات متوجہ ہوتے ہیں، ان کا نزول ہونا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ایک جگہ تھا پھر نیچے آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا، جیسا کہ پہلے میں بولا کہ حدیث قدسی میں آیا کہ کیا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس لیے مخلوق کو بنایا. تو اب اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ذات کے اعتبار سے جو پہلا مقام ہے، جبکہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہی ذات، اللہ کی ذات ہی ذات تھی. جیسا حدیث قدسی میں آیا قال اللہ لہ ولم یکن معہ قبلہ معہ شیئا قبلہ، یعنی کہ پہلے اللہ ہی اللہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی. تو یہ اللہ کی ذات کا مقام ہے، اور یہ چھپا ہوا خزانہ، چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات ہی ذات تھی، کوئی شے اس سے آگے نہ تھی، اس کے بعد بھی نہ ہوگی، اس کے بعد بھی نہ ہوگی. تو یہ کنت کنز مخفی کا مقام کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنز مخفی کا مقام. صوفیہ کے اندر یہ اصطلاح کو یاد رکھو کہ کنز مخفی کے مقام کو ذات کا مقام کہتے ہیں، اور اس کو احدیت کا مقام بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو احدیت کے مقام میں کوئی نہیں جان سکتا، تو مخلوق کو بنایا اور میرے اپنے پہچان کے لیے تھوڑا سا نزول فرمایا. نزول کا مطلب نیچے اتر کر آنا نہیں، جیسے ہم جو ہے اوپر کے مالے سے نیچے اتر کر آتے ہیں، ایسا مت سمجھو. کہ اللہ جو ہے اپنے ارادے کو متوجہ فرمایا اور اللہ انوار و تجلیات کو نزول فرمایا، یہ ایسا سمجھو. یہ جتنے بھی منازل، جتنے بھی تنزلات ہیں، یہ سب اعتباری ہیں. کیا ہے؟ صوفیہ کے پاس یہ سب اعتباری ہیں، جن کو اعتبارات کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو، اعتبارات کیا ہے؟ اعتبارات، ہائپوسٹیٹس. کیا بولتے ہیں؟ ہائپوسٹیٹس، ہائپوسٹیٹ اعتبارات یعنی کہ سپوزیشن، سمجھو سپوزیشن انگریزی میں بولے تو یہ نزول ہونا جو ہے یہ ایک اعتبار. اللہ کی ذات کا جو مقام ہے، جو کنت کنز مخفیہ کا مقام ہے، کنز مخفی کا، اس کو احدیت کہتے ہیں. کیا ہے؟ یہ ذات کا مقام ہے، یہ احدیت کہلاتا ہے. یہاں اللہ کی ذات ما صفات کے، کیا ہے؟ اللہ کی ذات ما صفات کے ہے، پورے صفات کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے صفات اظہار ہونے والے ہیں، اس کو اظہار کرنے والا ہے. یہ بات یاد رکھو، اللہ اپنی قدرت کو، اپنے جیسا مثال کے طور پر وجود، اللہ کا وجود، ایک وجود جو ہے ایک صفت بھی ہے. تو اللہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کی صفت وجود کا محتاج نہیں، اس کے صفت وجود کا محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی وہ موجود ہے اور وہ ثابت کر سکتا ہے. ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ اپنے صفات کے کمالات کے اظہار کے لیے یہ وہ صفات کا ذریعہ لینا ضروری ہے، وہ جو ہے مجبور ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ ایک اعتبار ہے، اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے ذات کا مقام. وہاں سے اپنے آپ کو نزول فرمایا. نزول کا مطلب اپنے ارادے کو نزول فرمایا، یا یہ سمجھو کہ اپنے انوار و تجلیات کو متوجہ فرمایا. اس پہلے نزول کا نام جو ہے وہ وحدت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت. یہ پہلا نزول ہے.
یہ پہلا نزول ہے. اب ایک بات یہاں ذہن نشین کر لو، کیا ہے کہ احدیت کے مقام کے صوفیہ کے پاس احدیت کے مقام کے 4 اعتباری مقامات بتائے گئے ہیں. یعنی نیچے سے اوپر تک، میں بولتا ہوں کہ نیچے سے اوپر تک. پہلا مرتبہ ہے معبودیت کا. کیا ہے؟ معبودیت کا. دوسرا مرتبہ ہے ربوبیت کا. کیا ہے؟ ربوبیت کا. تیسرا مرتبہ ہے الوہیت کا. کیا ہے؟ الوہیت کا. اور چوتھا مرتبہ ہے جو اونچا ہے. دیکھو یہ سب اعتبارات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لو، اعتبارات. تو چوتھا مرتبہ جو ہے اس کو ہوئیت کہتے ہیں. کیا ہے؟ ہوئیت. اور اسی کو بعض لوگ کہتے ہیں عالم لاہوت، عالم باہوت، عالم ہاہوت. یہ 3 بھی نام مختلف ڈھنگ میں استعمال کیے گئے ہیں. یہ 3 جو ہے نام، یہ الفاظ کہ یہ ہویت کا مقام ہے. یہ 4 مراتب ہیں اہلیت کے صوفیہ کے پاس. یہ اعتبارات، یہ ایسا نہیں سمجھو کہ یہ ایک کیا ہے پارچولیشن بنا ہے. نہیں، ایسا پارچولیشن ہے، یعنی کہ کمپلسری پارچولیشن ایسا نہیں. پارچولیشن مطلب کیا ہے؟ ایک قانون، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لفظ کیا ہو رہا ہے؟ اصول. ایک اصول نہیں، یہ ایک بنایا گیا اصول نہیں، صرف ایک اعتبار ہے. تو یہ احدیت کے ہیں، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کلمہ طیبہ سے ہے. اس کا تعلق کلمہ طیبہ سے ہے. اب جو بھی میں کہتا ہوں تنزلات کے بارے میں، جو پہلے تنزلات میں 2 نزول ہیں. پہلا نزول وحدت اور اس کے بعد کا نزول واحدیت. بعض لوگوں کے پاس، بعض اللہ والوں کے پاس کہ وحدت کو واحدیت کو ملا دیے. یہاں ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. یہ وحدت کو واحدیت کو ملا کر بیان کرتے ہیں تو وحدت میں آنے والے چیزیں واحدیت میں آتے ہیں، واحدیت کے وحدت میں آ جاتے ہیں. کنفیوز ہے. میں انشاءاللہ ان کو سپریٹ کر کے بولتا ہوں کہ وحدت اور واحدیت، اس کے بعد کا نزول واحدیت. وحدت کا مقام جو ہے یہ حقیقت محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. کیا ہے؟ حقیقت محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اسی مقام کو، اسی اعتبار کہتے ہیں یہ نفس کل کا مقام ہے. کیا ہے؟ نفس کل کا مقام ہے. یہی اسی مقام کو روح عالم کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے. روح عالم، نفس کل، حقیقت محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اس مقام کے بارے میں کہا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جبکہ کان اللہ لہو، اللہ ہی اللہ تھا، ولم یکن مع شیء قبلہ، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ کی ذات ہی ذات تھی. جو پہلے، سب سے پہلے چیز کو کیا بولتے ہیں؟ قدیم. قدیم سے اول کیا؟ قدیم چیز جو بولتے ہیں اس کے اول کیا؟ کچھ بھی جواب نہیں ملتا. اس کو جو ہے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عدم. کیا بولتے ہیں؟ عدم. عدم کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے لیے کوئی عدم نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کوئی عدم نہیں ہوتا. تو عدم بھی استعمال نہیں کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ذات تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی. اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کیا، اپنے آپ ارادہ کیا. اب یہاں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں پہچانا جاؤں. تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ. پہچاننے والا ہونا. پہچاننے والی چیز مخلوق ہے. پہچاننے والی چیز مخلوق ہے. تو کس کو بنایا؟
پہلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری وخلق جمیع الکائنات من نور، کہ پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا. یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے، یاد رکھ لو کہ ہمارے تعلیمات میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی. تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نور کو بنایا. تو یہ ایک ہی حدیث ہے، کئی حدیثیں ہیں. اول ما خلق اللہ العرش، اول ما خلق اللہ الخلق، اول ما خلق اللہ الروح، اول ما خلق اللہ اللوح. اتنے حدیثیں ہیں. تو پھر کیسے تضاد ہے؟ کہ تضاد نہیں ہے. یہاں ایک ذہن میں رکھ لو کہ یہاں کوئی اختلاف نہیں. جیسا حدیث میں آیا خلق کے بارے میں، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال، کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اکتب، لکھ. کیا ہے؟ خالا ما اکتب، کیا ہے؟ کیا لکھوں؟ فقال اکتب الخد، قال اکتب الخد ما کیا ہے؟ ما ہوا کائن الی الابد، یعنی کہ لکھ، جو کچھ بھی گزر چکا ہے لکھ، اور جو ہونے والا ہے لکھ. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حوالہ لکھ لو مولانا، یہ ترمذی شریف میں ہے. یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لکھ. اب یہ اول ما خلق اللہ القلم، یہ بھی ہے حدیث. تو اب یہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ قلم کو بنانے کے بعد بولتا ہے کہ لکھ. تو قلم پوچھتا ہے کہ میں کیا لکھوں؟ تو لکھ وہ سب کچھ لکھ جو گزر چکا ہے، اور وہ سب کچھ لکھ جو گزرنے والا ہے قیامت تک کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قلم کو بنانے سے پہلے کچھ گزر چکا ہے. تو قلم کی اولیت اب یہاں ثابت نہیں ہوتی. تو بازو رکھو کہ قلم نکل گیا. ایسے ہی ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے بنے گئے. تو اس میں سے ایک حصے سے عرش کو بنایا. تو عرش کو جو بنایا، اس حدیث کی روشنی میں جو ہے عرش اول نہیں، نور محمدی علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ہے. ایسے ایک ایک کر. لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے اپنے آپ کو، یہ سب ایک ہی مقام کی چیزیں. نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت ہی قلم ہے. کیا ہے؟ ایسا سمجھو کہ اس کی اضافت ہی قلم ہے، اس کی اضافت ہی تقدیر ہے، اس کی اضافت ہی عرش ہے، اس کی اضافت ہی جو ہے لوح ہے. تو یہ سب ایکول، از ایکول کہتے ہیں نا، از ایکول ٹو. تو نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت ہے، ایکسٹینشن. These are all the extensions of حقیقت محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, or you say it is created from the نور of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اضافت سب چیز. تو یہاں یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ پہلا نزول ہے جس کو وحدت کہتے ہیں, یہ حقیقت محمد علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. یہی مقام نفس کل کا. اب نفس کل کیا ہے سمجھنا ہے کہ نفس کل کیا ہے, اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے. ایک وقت میں سب سمجھ نہیں سکتے, ایک ایک کر کے سمجھنا پڑے گا کہ نفس کل اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک
متحرک قوت ہے. کیا ہے؟ یہ متحرک قوت ہے. ان ماڈرن ورڈ اور ماڈرن سائنٹیفک ورڈ یعنی کہ یہ جدید سائنس کے دور میں اس کو ایک لفظ سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں, وہ ہے کائنیٹک فورس. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کائنیٹک فورس, متحرک قوت. یہ نفس کل ہے, یہ نفس کل ہی پوری کائنات کے اندر یہ قوت ڈالتی ہے, متحرک قوت یعنی کہ موشن فورس, یعنی کہ all the universe, all the creation is due to the force or due to the kinetic power getting from first to تنزل. تنزل بولے تو ٹرانسڈنس, اس کو ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں, ٹرانسڈنس, فرسٹ ٹرانسڈنس. تو یہاں سے قوت ملتی ہے پوری کائنات کو. اب وہ کیسے کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ بولوں گا. اسی قوت کا مرکز یہاں سے اللہ تعالیٰ عرش کو بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حصے کر کے ایک حصے سے عرش بنایا. تب عرش کے بعد, عرش بننے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. کیا کہتا ہے؟ رحمان اس کے بعد اس کے اوپر استوا ہو گیا. اب استوا کیا ہے؟ بیٹھنا, کیا کرنا, یہ اللہ عالم استوا. وہاں بیٹھنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہے, یعنی کہ جسم کی ضرورت ہے. اگر جسم ہے تو اللہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کی تعبیر کر لیتے ہیں. بھائی تعبیر جو بھی کرنا چاہے, جو کر لینا چاہے, مفسرین کرتے ہیں, ان